أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختار موسى قومه اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے سبعین رجلا لمیقاتنا 70 آدمی ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے. فلما اخذتهم الرجفة پس جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. قال ربی لو شئت اہلکتهم من قبل موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو ان کو اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا. وَإِيَّايَ اور مجھے بھی. بنی اسرائیل کہنے لگے کہ بھائی آپ یہ جو اللہ کا کلام لائے ہیں ہم اس پر تب یقین کریں گے اگر آپ ہمیں بھی اللہ کا کلام سنوائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی کہ یا اللہ یہ میری قوم کے لوگ آپ کا کلام سننا چاہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ان کو فلاں دن فلاں وقت لے کر آ جاؤ اور ہم انہیں اپنا کلام سنا دیں گے. چنانچہ ہر قبیلے سے انہوں نے جو بڑے بڑے معزز لوگ تھے اور نمایاں لوگ تھے ان کو منتخب کیا اور 70 آدمیوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے. وہاں ان کو اللہ کا کلام سنا دیا گیا لیکن پھر کہنے لگے کہ بھئی ہمیں کیا پتا کہ یہ کلام کس کا ہے. ہم تو جب تک خود اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں تب تک ہم نہیں مانیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ پاک نے سورۃ النساء میں یہ فرمایا ہے کہ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو کھلی آنکھوں سے اپنے سامنے اللہ دکھا تو پھر ہم مانیں گے. تو اللہ نے آسمان سے ایک شدید قسم کی بجلی بھیجی، کڑک بھیجی. اوپر سے کڑک آئی، نیچے سے زلزلہ آیا اور یہ سارے کے سارے وہیں مر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے. عرض کی رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیائی، اے اللہ ان کو اگر مارنا ہی تھا تو یہاں آنے سے پہلے ان کو وہیں مار دیا ہوتا. اب تو قوم مجھ سے کہے گی کہ اے موسیٰ ہمارے بندے کدھر ہیں، تم نے ان کو کہاں جا کر مروا دیا ہے یا قتل کر دیا ہے، لہذا بدلے میں وہ مجھے بھی قتل کر دیں گے. تو آپ مہربانی فرمائیں اور ان کی غلطی پر اور ان کی اس بے وقوفی پر ہم سب کو مشکل میں نہ ڈالیں. عرض کی کہ اے اللہ ہمارے وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے ہی آپ اس بات پر قادر تھے کہ مجھے بھی مار دیتے انہیں بھی مار دیتے، لیکن اب یہاں جب یہ قوم سے الگ ہو کر میرے ساتھ آئے ہیں اور میری ذمہ داری پر آئے ہیں تو ان کو اس صورت میں قتل کرنا میرے لیے بڑے رنج کا اور بڑے نقصان کا باعث ہے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہم کو ہلاک کرتا ہے اس چیز کی وجہ سے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا. ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش.
تذل بها من تشاء تضل بها من تشاء تو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے تو اس کے لیے گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے وتہدی من تشاء وتهدي من تشاء اور تو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے انت ولینا وانت مولانا تو ہی ہمارا کارساز ہے تو ہی ہمارا کارساز ہے فاغفر لنا فاغفر لنا پس ہمیں معاف کر دے بس ہمیں معاف کر دے ورحمنا ورحمنا اور ہم پر رحم فرما اور ہم پر رحم فرما وانت خیر الغافرین وانت خیر الغافرین اور تو سب سے بہترین بخشنے والا ہے اور سب سے بہترین بخشنے والا ہے عرض کی یا اللہ بعض بے وقوفوں کی غلطی کی وجہ سے ہم سب کو سزا تو نہ دیجیے اور آپ مہربانی فرمائیے میں جانتا ہوں کہ آپ ان کو قتل کرنا یا مارنا نہیں چاہتے تھے بلکہ آپ نے تو ان کو بلایا تھا اس لیے کہ ان کو میری نبوت کا یقین آ جائے مگر ان کی اس فضول حرکت اور غلط مطالبے کی وجہ سے آپ نے آزمائش کے طور پر ان پر موت بھیجی ہے لہٰذا آپ ہی ہمارے یار و مددگار ہیں آپ ہمیں معاف کیجئے ہم پہ رحم کیجئے کیونکہ آپ سے بڑھ کر بخشنے والا اور کوئی نہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی وفی الآخرت وفي الآخرة اور آخرت میں بھی اور آخرت میں بھی انا ہدنا الیک انا ہدنا الیک یقیناً ہم نے تیری طرف رجوع کیا لیکن ہم نے تیری طرف رجوع کیا قال عذابی اصیب به من اشاء عذابی اصیب به من اشاء اللہ نے فرمایا میرا عذاب اسے پہنچے گا جسے میں چاہوں گا اللہ نے فرمایا میرا عذاب اسے پہنچے گا جسے میں چاہوں گا ورحمتی وسعت کل شیء ورحمتی وسعت كل شيء اور میری رحمت نے ہر ایک چیز کو گھیرا ہوا ہے میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا جاری رکھتے ہوئے یہ بھی عرض کیا کہ یا اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی اپنی آزمائشوں اور اپنے عذابوں سے محفوظ رکھ اور آخرت میں بھی ہمارے اوپر رحم فرماتے ہوئے ہمیں جنت میں داخل فرما ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں اور جو کوئی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے ہم اس سے معذرت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عذابی اصیب بہ من اشاء کہ میرا عذاب اگرچہ میں سب لوگوں کو عذاب کرنے پہ قادر ہوں لیکن میں سب پہ عذاب نہیں ڈالتا اور صرف ان لوگوں پہ عذاب ڈالتا ہوں جو بہت ہی سرکش ہیں اور ضدی ہیں اور متمرد ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ کہ اگر اللہ پاک لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کا مواخذہ کرتا تو زمین پر کوئی ایک جاندار بھی چلتا پھرتا نظر نہ آتا اللہ پاک سب کو تباہ و برباد کر دیتا لیکن اللہ تبارک و تعالی مہلت دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی تحمل سے کام لیتا ہے اور فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء میری رحمت اتنی کشادہ ہے اور اتنی وسیع ہے کہ ہر چیز کو اس نے گھیر رکھا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے سنن ابو داؤد میں بھی ہے ترمذی میں بھی ہے کہ ایک بدو دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آیا اس نے آ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا اور کہنے لگا اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدن اے اللہ مجھ پر رحم فرما
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما، اور اس رحمت میں ہم دونوں کے سوا کسی اور کو شریک نہ کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حجرت واسعا، اور ایک روایت میں ہے لقد تحجرت واسعا، کہ اے دیہاتی بھائی تم نے تو اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں اور اس میں سے ایک رحمت اس دنیا میں بھیجی ہے اور 99 اپنے پاس رکھی ہیں، جن کے ساتھ وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پہ رحم فرمائے گا۔ تو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پھر اس اعرابی نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نہ مارو، بلکہ پانی کا ایک ڈول یہاں پہ بہا دو اور زمین پاک ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو ان قریب میں لکھوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا کہ رحمتی وسعت کل شیء، تو ابلیس بھی کہہ سکتا تھا کہ میں بھی ایک شے ہوں، اس لیے میں بھی اللہ کی رحمت کا مستحق ہوں۔ تو اللہ نے آگے مزید وضاحت فرمائی کہ میری رحمت انہیں ملے گی جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ ابلیس رحمت کے اس عموم سے نکل گیا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، وہ لوگ جو پیچھے چلتے ہیں اس رسول کے جو نبی ہے اور امی ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، وہ رسول جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس۔ فی التوراۃ والانجیل، تورات میں اور انجیل میں۔ یہودی اور عیسائی کہہ سکتے تھے کہ جناب تقوی اور زکوٰۃ کی ادائیگی تو ہم بھی کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے مزید وضاحت فرما دی کہ میری یہ رحمت ان لوگوں کو ملے گی جو میرے آخری نبی پر، امی نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی تابع داری کرتے ہیں۔ اور اس طرح یہودی اور عیسائی بھی رحمت کے اس عموم سے خارج ہو گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفات تورات و انجیل میں بھی بیان کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ تو وہ ہیں جو قرآن مجید میں بھی ہیں اور کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ فرمایا وہاں لکھا ہوا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے میرے نبی میں نے تجھے گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وحرزا للأمیین، اور آپ ان پڑھ لوگوں کو گمراہی سے بچانے والے ہوں گے۔ اور فرمایا انت عبدی و رسولی، آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ لیسا بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، فرمایا میرا نبی نہ تو بدگو ہوگا، نہ سخت دل ہوگا، نہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا۔ ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ،
اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، ولیکن یعفو و یغفر، بلکہ آپ معاف کریں گے اور بخش دیا کریں گے۔ اور فرمایا کہ یقیم بہل ملت العوجا، اللہ پاک ٹیڑھی ملت کو اس نبی کے ذریعے سیدھا کرے گا، حتیٰ یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ فرمایا وَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا، اللہ پاک اس نبی کے ذریعے اندھی آنکھوں کو روشنی عطا فرمائے گا، وَآذَانًا صُمًّا، اور بہرے کانوں کو اللہ پاک سماعت عطا فرمائے گا، وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور پردے میں بند لپٹے ہوئے دلوں کو اللہ پاک کھول دے گا۔ تو یہ ساری نشانیاں تورات میں اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں، اور فرمایا کہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے میری رحمت ان کو ملے گی۔ یأمرہم بالمعروف، وہ نبی ان کو حکم کرے گا بھلائی کا، وینہاہم عن المنکر، اور منع کرے گا ان کو برائی سے، ویحل لہم الطیبات، اور حلال کرے گا ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور حرام کرے گا ان پر گندی چیزیں۔ فرمایا میرا نبی کی خوبی یہ ہوگی، ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ نیکی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا، اور پلید اور گندی اور نقصان دہ چیزوں کو حرام کرے گا۔ چنانچہ ہر نفع بخش چیز کو اللہ کے نبی نے حلال کر دیا، اور ہر نقصان دہ چیز کو حرام کر دیا، اور ان میں سے شراب اور سور کا گوشت اور سگریٹ تمباکو نوشی، یہ بھی گندی چیز ہے، خبیث چیز ہے، اس لیے کہ یہ جسم کو نقصان دیتی ہے، روح پر بھی اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ سگریٹ نوشی ایک فعل حرام ہے، اور اس سے بچنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گندی اور پلید اور نقصان دہ چیز کو حرام کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ، اور اتار دے گا ان سے ان کے بوجھ، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ طوق جو ان کے اوپر پڑے ہوئے تھے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور اسے قوت بخشیں گے، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو نجات پائیں گے۔ اسر کا معنی ہے بوجھ، یعنی وہ چیزیں جو پہلی شریعتوں میں ان پر حرام کر دی گئی تھیں، جیسے جانوروں کی چربی اور بعض ایسی چیزیں کہ جو ہماری امت پر حلال ہیں وہ ان پر حرام تھیں، اور وہ طوق اور وہ زنجیریں جو انہوں نے خود اپنے گلے میں ڈال لی تھیں، جیسے ان کے احبار نے اور رہبان نے بہت سی حلال چیزیں ان پر حرام کر دی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ حیض والی عورت کو وہ اپنے سے الگ تھلگ کر دیتے، اور اس کے ساتھ مل کر کھانا بھی نہ کھاتے، اور اس کو گھر میں ایک الگ کونے میں بند کر دیتے، اور وہیں پہ اس کا بائیکاٹ کر دیتے۔ اور ہمارے ہاں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت سے بوجھ اور بہت سے زنجیریں ہم نے اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ہیں، جیسے کہ لوگ حج کو تو نہیں جاتے،
لیکن عرسوں اور میلوں پر لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، زکوٰۃ تو نہیں دیتے، لیکن میت پر اور کل پر، تیجے پر، ساتے پر، چالیے پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ نماز تو نہیں پڑھتے، لیکن اپنے پیر کے نام کا وظیفہ کرتے کرتے کئی گھنٹے گزار دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی خود ساختہ جو ہم نے اپنے اوپر بوجھ ڈالے ہوئے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ رکھا ہے، یہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد نبوت سے انحراف کر رکھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام فالتو بوجھوں کو اور ان تمام زنجیروں کو جو ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہیں اتار پھینکیں اور اس خالص شریعت پر عمل کریں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ ترجمہ کتاب۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، اور منتخب کر لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی، لمیقاتنا، ہمارے مقررہ کردہ وقت کے مطابق، فلما اخذتهم الرجفۃ، پس جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو ان کو اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، وَإِيَّايَ، اور مجھے بھی، اتہلکنا، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، بما فعل السفہاء منا، اس چیز کی وجہ سے جو ہم میں سے بعض بے وقوفوں نے کیا، ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش، تضل بہا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا یار و مددگار ہے، فاغفر لنا، پس بخش دے ہم کو، ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہترین بخشنے والا ہے، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، یقیناً ہم نے رجوع کیا تیری طرف، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا میرا عذاب وہ پہنچاؤں گا اس سے میں جسے چاہوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت نے ہر ایک چیز کو گھیر رکھا ہے، فسأکتبها للذین یتقون، تو اسے ان قریب لکھ دوں گا میں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں،
الذين يتبعون الرسول، الذين يتبعون الرسول، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، لوگ پیروی کرتے ہیں رسول کی، النبی الامی، النبی الأمی، اس نبی کی جو امی ہے، اس نبی کی جو امی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، وہ نبی جسے وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس، وہ نبی سے وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات والانجیل، تورات میں اور انجیل میں، تورات میں اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف، یامرہم بالمعروف، وہ حکم دیتا ہے ان کو بھلائی کا، حکم دیتے ہیں ان کو بھلائی کا، وینہاہم عن المنکر، وینہاہم عن المنکر، اور منع کرتا ہے انہیں برائی سے، منع کرتا ہے انہیں برائی سے، ویحل لہم الطیبات، ویحل لہم الطیبات، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، حلال کرتا ہے ان کے پاکیزہ چیزیں، ویحرم علیہم الخبائث، ویحرم علیہم الخبائث، اور حرام کرتا ہے ان پر گندی چیزیں، حرام کرتا ہے ان کی گندی چیزیں، ویضع عنہم اسرہم، ویضع عنہم إصرهم، اور اتارتا ہے ان سے بوجھ ان کے، اتارتا ہے ان سے بوجھ ان کے، والاغلال التي كانت علیہم، والأغلال التي كانت علیہم، اور وہ طوق جو ان پر پڑے ہوئے تھے، اور وہ طوق جو ان پر پڑے ہوئے تھے، فالذین آمنوا به، الذین آمنوا به، بس وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائیں گے، بس وہ لوگ اس کے ساتھ ایمان لائیں گے، وعزروہ، وعزروہ، اور اسے قوت بخشیں گے، اور اسے قوت بخشیں گے، ونصروہ، ونصروہ، اور اس کی مدد کریں گے، اور اس کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، رسول کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو نجات پائیں گے۔ یہ لوگ ہیں جو نجات پائیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔